ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا. آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھ لیں. عالم بنے، سمجھے، پھر پڑھیں آپ. اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے. میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. سن لیا آپ نے مولانا صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا؟ ایسے آپ گمراہ ہو جائیں گے. اب یہ ایک پوری چین ہے، آپ کو اس چین کے تالے توڑتے توڑتے آپ ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ، اور یہ لوگ، ان جیسے لوگ آپ کو گمراہ رکھنا چاہتے ہیں. آپ ترجمہ نہ پڑھیں. کیوں نہ پڑھیں؟ کیونکہ آپ کو واحد ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا علم ہو جائے گا. آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا خود سے، کیونکہ آپ کو ہدایت مل جائے گی. آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا کیونکہ ان جیسے جو رانگ نمبر ہیں آپ کو ان کا پتہ چل جائے گا. آپ نے ترجمہ، آپ نے احادیث، آپ نے تفسیر خود سے نہیں پڑھنی، کیونکہ ان کے جو بتائی ہوئی کہانیاں ہیں نا وہ عیاں ہو جائیں گی. جن لوگوں نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اس دن نہ کوئی حوض کی نیاز رہے گی، نہ خواجہ کا لنگر رہے گا، نہ بابے کے عرس رہیں گے میلے ٹھیلے، نہ مزارات پہ قوالی ہوگی. ان کی یہ جو بتائی ہوئی کہانیاں ہیں، ان کے یہ جو ڈرامے ہیں، وہ پھر آپ کو جھوٹی لگیں گی. آپ پھر ان لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کریں گے؟ آپ ان لوگوں کی پھر بات، ہر اس بات پہ جس میں شرکیہ لفظ ہے، ہر اس بات میں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہر اس چیز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو خلفاء راشدین کی زندگی میں جس کا کوئی آپ کو ریفرنس نہیں ملتا، آپ کو پھر وہ چیلنج کرنے لگ جائیں گے. آپ اس کا سوال کرنے لگ جائیں گے. آپ ریفرنس مانگنے لگ جائیں گے. آپ پھر ویسے ہی کھڑے ہو کے سوال کریں گے جیسے خلفاء راشد سے ہوتا تھا، بتائیں یہ کیسے، کیوں، کیا ہوا ہے. تو ان کے پاس پھر جواب نہیں ہوگا. اس لیے یہ علم جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مولوی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں، لوگوں تک نہیں جانے دیتے، بات کو عیاں نہیں ہونے دیتے. میں اب تفسیر پڑھی ہے، میرے پاس وہ سامنے پھر کہہ رہا ہوں پڑھی ہے، صحیح بخاری کی پڑھی ہوئی ہے، میں نے خود پڑھی ہیں بہت ساری ایسی احادیث، ایسے حوالے، ایسے ترجمے انہوں نے اپنے فرقے کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے ٹھیلے کو نعوذ باللہ چمکانے کے لیے انہوں نے اس کے اپنے اپنے مطابق ترجمے کیے. اپنے اپنے مطابق انہوں نے جو مفہوم ہیں وہ لوگوں تک، آپ تک، مجھ تک پہنچائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو تحقیق کرتے ہیں. تو وہ پھر کن لوگوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، روزے رکھو. کیوں رکھنے ہیں؟ اس کا جواب ڈھونڈو. میری عبادت کرو. کیوں کرنی ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈو. سوال کرو. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل دین کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے. اصل دین کی تعریف یہ نہیں ہے جو ان جیسے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں.